السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارر اسٹوریز بائی عافیہ. ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ایسے پیلس کی کہانی جو اپنی خوفناک تاریخ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں موہاٹا پیلس کراچی کی. موہاٹا پیلس کراچی کی ایک قدیم اور خوبصورت عمارت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا ہے. اس تاریخی قلعے کی دیواروں کے اندر جو کبھی عظمت کی علامت تھے، اب پراسرار آوازیں، غیر معمولی چمک اور روحوں کی موجودگی کے شواہد چھپے ہوئے ہیں. رات کے اندھیرے میں جب ہوا کے جھونکے قلعے کی راہداریوں میں سرسراہٹ کرتے ہیں تو یہ پراسرار واقعات ان کی کہانیوں کو زندہ کر دیتے ہیں. دوستو، موہاٹا پیلس کراچی میں واقع ایک شاندار تاریخی عمارت ہے جو کہ 1927 میں تعمیر کی گئی تھی. یہ محل ایک معروف تاجر شیوراتھن چندر رتن موہاٹا نے اپنی رہائش کے لیے بنوایا تھا. اس عمارت کو ریت کے پتھر اور گرینائٹ سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر میں راجستھانی اور مغل فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے. موہاٹا پیلس کا مالک ایک امیر ہندو تاجر تھا جس نے یہ محل اپنی بیوی کے علاج کے لیے ساحل کے قریب بنوایا تاکہ اس کی بیوی کو سمندر کی ہوا سے صحت یاب ہونے میں مدد مل سکے. تاہم تقسیم ہند کے بعد موہاٹا خاندان کو یہ عمارت چھوڑنی پڑی اور وہ ہندوستان چلے گئے. پاکستان بننے کے بعد اس محل کو حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. دوستوں، کچھ عرصے تک یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر بھی رہے اور فاطمہ جناح نے اپنی زندگی کے آخری سال یہاں گزارے. موہاٹا پیلس کی خوبصورتی اس کے شاندار فن تعمیر میں ہے. محل میں بڑے بڑے ہالز، خوبصورت باغات اور بلند و بالا چھتیں شامل ہیں. اس کے علاوہ راجستھانی اور مغل طرز کے عناصر اس کی آرائش میں نظر آتے ہیں، جیسے محراب ستون اور مرکزی گنبد. محل کے اندرونی حصے میں لکڑی کا شاندار کام اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے. آج کل موہاٹا پیلس کو میوزیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں مختلف آرٹ اور ثقافتی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں. یہ عمارت کراچی کے ایک نمایاں سیاحتی مقام بن چکی ہے، جہاں لوگ تاریخ اور فن تعمیر کی جھلکیاں دیکھنے آتے ہیں. موہاٹا پیلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محل پراسرار اور خوفناک واقعات کا مرکز ہے. محل کے عملے اور زائرین نے یہاں مختلف عجیب و غریب تجربات کی اطلاع دی ہے، جیسے کہ محل کی راہداریوں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کہ قدموں کی آہٹ، سرگوشیاں اور دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بند ہونا. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں موجود کچھ اشیاء اپنی جگہ سے خود بخود ہلنے لگتی ہیں اور کبھی کبھار یہاں کی کھڑکیاں اور دروازے بھی خود سے کھلتے اور بند ہو جاتے ہیں. رات کے وقت محل کے باغات اور راہداریوں میں لوگوں نے پراسرار سائے دیکھے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات محل کے کچھ کمروں یا کھڑکیوں سے عجیب روشنی جھلکتی ہے، حالانکہ وہاں کوئی بجلی یا روشنی کا ذریعہ نہیں ہوتا. رات کے وقت پیلس کے عملے اور زائرین نے اکثر دیکھا ہے کہ محل کی راہداریوں اور کمروں میں سائے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یہ سائے واضح طور پر انسانی شکلوں کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے وہ فوراً غائب ہو جاتے ہیں. یہ سائے اکثر رات کے وقت یا سنسان جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. موہاٹا پیلس کے مختلف حصوں میں لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں سننے کی شکایت کی ہے. ان آوازوں میں قدموں کی آہٹ، سرگوشیاں اور کبھی کبھار ہنسی کی آوازیں شامل ہوتی ہیں. یہ آوازیں اکثر رات کے وقت یا محل کی سنسان جگہوں پر سنائی دیتی ہیں اور ان کا کوئی قابل وضاحت ذریعہ نہیں ملتا. عملے کے مطابق پیلس کے اندر موجود کچھ اشیاء جیسے فرنیچر یا دیگر چیزیں اپنی جگہ سے خود بخود ہلنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات بند دروازے اور کھڑکیاں خود سے کھلنے اور بند ہونے لگتے ہیں، جیسے کہ کوئی غیر مرئی طاقت ان کو چلا رہی ہو. لسنرز، محل کے کچھ کمروں میں لوگوں نے رات کے وقت پراسرار روشنی اور
سایہ دار شکلیں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ یہ روشنی ایک لمحے کے لیے نظر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ان روشنیوں کے ساتھ ساتھ عجیب چہرے یا آنکھیں بھی دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض زائرین نے دعویٰ کیا ہے کہ محل کے کچھ مخصوص کمروں میں خاص طور پر رات کے وقت اچانک سردی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگ اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے، حالانکہ باہر کا موسم گرم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے محل کے اندر کسی نامعلوم موجودگی کا احساس کیا ہے، جیسے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو یا ان کے قریب ہو۔ یہ احساسات خاص طور پر رات کے وقت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر ہیں۔ یہ ماورائی تجربات اور کہانیاں مہاٹا پیلس کو ایک پراسرار اور خوفناک مقام بناتی ہیں۔ یہاں کی خاموش راہداریوں اور سنسان کمروں میں چھپے یہ راز اور کہانیاں آج بھی لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ جگہ کراچی کے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ لیکن خوفناک تجربہ بن چکی ہے۔ پیلس کے ایک مخصوص کمرے میں موجود ایک پرانا آئینہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کا خوف کا باعث بنا رہا ہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس آئینے میں عجیب و غریب چہرے اور سائے دیکھے ہیں۔ ان کے مطابق یہ چہرے انسانی نہیں لگتے، اور جیسے ہی کوئی آئینے کے قریب جاتا ہے یہ چہرے غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آئینے میں وقتاً فوقتاً ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی نامعلوم وجود آئینے کے اندر قید ہو۔ کچھ زائرین کا دعویٰ ہے کہ جب وہ پیلس کے خاموش کمروں میں تنہا ہوتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی کسی خفیہ زبان میں بات کر رہا ہو۔ سرگوشیاں سننے کے بعد لوگوں نے عجیب و غریب کیفیت کا سامنا کیا، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو یا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ مہاٹا پیلس کے خاص ہال میں لوگ اکثر ایک عورت کی جھلک دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں جو سفید لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ عورت بظاہر کسی پرانی طرز کے لباس میں ملبوس ہوتی ہے اور اسے اکثر شام کے وقت راہداریوں میں چلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے رات کے وقت پیلس کے ایک پرانے کمرے میں ایک پراسرار پہیہ گھومنے کی آواز سنی ہے۔ یہ پہیہ مبینہ طور پر ایک قدیم گاڑی کا حصہ تھا جو کبھی یہاں رکی ہوئی تھی اور رکھی گئی تھی، لیکن آج وہاں کوئی پہیہ موجود نہیں۔ یہ آواز اکثر رات کے وقت سنائی دیتی ہے اور سنتے ہی لوگ خوف سے لرز جاتے ہیں۔ جو لوگ پیلس کے اندر رات گزار چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب اور خوفناک خواب آئے۔ ان خوابوں میں انہیں مہاٹا پیلس کی پرانی کہانیاں، جنگیں، قتل اور قدیم لوگوں کے غمگین چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں خواب میں پیلس کی دیواروں سے نکلتے ہوئے ہاتھ دکھائی دیے جو انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی لوگ جب پیلس کی سیر کرنے آتے ہیں تو انہیں اکثر اپنی چیزیں گمشدہ ملتی ہیں، جیسے کہ ان کا موبائل فون، چشمہ یا بیگ۔ بعد میں یہ چیزیں کسی اور جگہ ملتی ہیں جہاں انہوں نے انہیں رکھا ہی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں کوئی پراسرار طاقت لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ لسنرز، مہاٹا پیلس کے اندرونی حصے میں کچھ لوگوں نے عجیب و غریب گھنٹیوں کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ یہ گھنٹیاں رات کے وقت سنائی دیتی ہیں، حالانکہ محل میں کوئی گھنٹی نہیں ہوتی۔ یہ آوازیں اکثر غیر مرئی قوتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو یہاں کے رہائشیوں کو خبردار کرنے یا ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے محل کی کھڑکیوں یا دیواروں کے پیچھے پراسرار آنکھیں دیکھی ہیں جو انہیں مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ یہ آنکھیں اکثر انہیں کہیں سے بھی نظر آتی ہیں اور جیسے ہی کوئی ان کی طرف بڑھتا ہے وہ فوراً غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربہ لوگوں کو شدید خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ کہانیاں مہاٹا پیلس کو ایک خوفناک اور پراسرار جگہ کے طور پر پیش کرتی ہیں جہاں نہ صرف تاریخ موجود ہے بلکہ مافوق الفطرت طاقتیں بھی اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ محل کے عملے اور کچھ زائرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک سرخ ساڑی پہنے ہوئے عورت کو بھی راہداریوں میں بھٹکتے دیکھا۔ یہ عورت کچھ لمحوں کے لیے دکھائی دیتی ہے اور جیسے ہی کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ یہ عورت محل کے ایک پرانے رہائشی کی روح ہے جو ابھی تک یہاں بھٹک رہی ہے۔ کئی زائرین کا کہنا ہے کہ جب وہ رات کے وقت محل میں تنہا ہوتے ہیں تو انہیں اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن قدموں کی آواز ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ یہ قدم اکثر سنسان راہداریوں میں یا عمارت کے پرانے حصے میں سنائی دیتے ہیں۔ محل کے کچھ ملازمین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پرانے لباس میں ملبوس نوکر کو دیکھا ہے جو رات کے وقت مختلف کمروں میں صفائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب وہ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ نوکر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا بار بار دہرایا جاتا ہے اور محل کے عملے کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنتا ہے۔ رات کے وقت بعض زائرین نے محل کے اندر بچوں کی ہنسی اور کھیلنے کی آوازیں سنی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بچہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ آوازیں عام طور پر پیلس کے پرانے باغ میں سنائی دیتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی قدیم زمانے کے بچوں کی روحیں ہیں جو ابھی تک محل میں موجود ہیں۔ دوستوں، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پیلس کے کچھ کمروں میں رات کے وقت ایک عجیب و غریب دھند دیکھی ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ دھند اکثر کسی غیر مرئی وجود کا احساس دلاتی ہے اور لوگوں کو شدید خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب یہ دھند چھٹتی ہے تو کمرے کا ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ محل کے ایک کونے میں لوگوں نے اکثر ایک پرانے گانے کی آواز سنی ہے جو کافی مدھم ہوتی ہے۔ یہ آواز ایک پرانی ریکارڈڈ پلیئر کی آواز کی طرح محسوس ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو کوئی ذریعہ نہیں ملتا۔ یہ آواز عموماً رات کے آخری پہر سنائی دیتی ہے اور پھر خود بخود غائب بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت پیلس کی چھت پر کسی بھاری وجود کو چلتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ کبھی کبھی چھت سے دھماکے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جیسے کہ کوئی چیز زور سے گر رہی ہو، اور جب لوگ چھت پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان آوازوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ محل کے اندر موجود لائبریری میں کچھ اہم دستاویزات اور کتابیں بارہا پراسرار طور پر غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد کسی اور جگہ سے برآمد ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر مرئی قوت ان چیزوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ محل کے بعض حصوں میں رات کے وقت خوفناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی درد میں مبتلا ہو۔ یہ چیخیں سننے والے افراد اکثر خوفزدہ ہو کر محل چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان چیخوں کا کوئی مرئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ مہاٹا پیلس کی یہ کہانی ایسے صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک ایسا مقام بنا رہی ہے جہاں مافوق الفطرت واقعات روزمرہ کی حقیقت کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ محل کی دیواروں کے قریب سے گزرتے وقت خوفناک تجربے کا سامنا کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے دیواروں سے ہاتھوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہاتھ جیسے ان کے قریب آتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس تجربے نے کئی لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے اور وہ دوبارہ محل کے اس حصے میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ زائرین نے خاص کمرے میں داخل ہونے پر جسمانی دباؤ محسوس کیا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت ان کے جسم کو دبا رہی ہو یا ان پر وزن ڈال رہی ہو۔ یہ تجربہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو کمرہ فوراً چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس دباؤ کے دوران انہیں سردی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور حالانکہ کمرے کا درجہ حرارت نارمل ہوتا ہے۔ رات کے وقت کچھ لوگوں نے پیلس کے ایک ہال میں پرانے زمانے کے لوگوں کی موجودگی کا تجربہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پرانے لباس میں ملبوس دیکھا ہے جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی لوگ ان کے قریب پہنچتے ہیں وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں اور ہال بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ مہاٹا پیلس کے کچھ مخصوص کمروں میں زائرین نے درجہ حرارت میں عجیب و غریب تبدیلی محسوس کی ہے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اچانک سردی کا ایک جھونکا آتا ہے اور ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اکثر ایسے وقت میں ہوتی ہے جب کمرے میں کوئی اور موجود نہیں ہوتا اور یہ ماحول خوفناک حد تک خاموش اور پراسرار ہو جاتا ہے۔ کئی زائرین کا کہنا ہے کہ جب وہ محل کے کچھ خاص کمروں میں جاتے ہیں تو ان کی گھڑیاں اچانک رک جاتی ہیں۔ جب وہ کمرے سے باہر آتے ہیں تو گھڑیاں دوبارہ چلنے لگتی ہیں۔
یہ پراسرار واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے جو وقت کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے۔ محل کے کچھ کمروں میں رات کے وقت موم بتیاں خود بخود جلنے لگتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ان موم بتیوں کی روشنی انتہائی دھیمی ہوتی ہے اور جب کوئی انہیں بجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوبارہ جل جاتی ہیں۔ یہ واقعہ لوگوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور وہ فوری طور پر کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے محل کے پرانے تہہ خانے میں بعض زائرین نے انتہائی خوفناک چیخیں سننے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی قیدی کی چیخیں ہیں۔ یہ چیخیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ لوگ وہاں زیادہ دیر تک رک نہیں پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایسی روح کی چیخیں ہیں جو محل میں کسی ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ محل کے صحن میں رات کے وقت ایک سایہ دار شخصیت نظر آتی ہے جو تیزی سے ایک درخت کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی قدیم دور کی روح ہے جو اب بھی محل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس سائے کو دیکھنے والے اکثر سخت خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس جگہ سے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خوفناک اور ماورائی تجربات مہاتا پیلس کو ایک ایسا مقام بنا دیتے ہیں جو نہ صرف تاریخی اہمیت کا حامل ہے بلکہ اپنی پراسراریت اور خوفناک کہانیوں کی وجہ سے سیاحوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے خوفناک یاد چھوڑ جاتا ہے۔ لسنرز، مہاتا پیلس کی پراسراریت اور ہولناکی کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ماضی کی یادیں کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ اس قلعے کی دیواروں میں چھپی کہانیاں اور روحوں کی سرگوشیاں ایک ایسی حقیقت کو آشکار کرتی ہیں جو وقت کی دھن میں بھی زندہ رہتی ہیں۔ اس قلعے کے سناٹے اور خاموشی میں ہر قدم پر ایک نئے راز کا سامنا ہوتا ہے جو اسے ایک دائمی پراسرار مقام بنا دیتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی مہاتا پیلس کی پراسرار اور خوفناک داستان۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی افسانوی باتیں، یہ تو صرف خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ بعض لوگ ان واقعات کو محض انسانی ذہن کے اختراع قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس محل میں واقعی مافوق الفطرت طاقتیں موجود ہیں۔ آیا یہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی خوفناک حقیقتیں دلوں میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو پیلس کے ان واقعات سے روشناس کروایا جو سننے میں بھی دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ انہیں حقیقت سمجھتے ہیں یا محض قصے کہانیاں۔ آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ کیا آپ اس محل کا دورہ کرنے کی جرت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان پراسرار تجربات کا سامنا کریں یا شاید کچھ نیا اور خوفناک دیکھیں جس کا ذکر آج تک کسی کہانی میں نہ ہوا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھوڑے جاتی ہوں اس دعا پر کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔